اچھا بیٹا، 3 ارکان ہم نے پڑھ لیے، مشبہ، مشبہ بہ اور وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ۔ آگے ہے حروف تشبیہ، چوتھا جو رکن ہے وہ ہے حروف تشبیہ یا ادات تشبیہ۔ تو اس کی تعریف یہ ہے، وہ حروف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیے جائیں حروف تشبیہ یا ادات تشبیہ کہلاتے ہیں۔ چند مشہور حروف تشبیہ مندرجہ ذیل ہیں۔ تو یہ جو حروف جو حرف تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی مشبہ اور مشبہ بہ کا آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں، یعنی آپ نے وہ شعر پڑھا ہوا ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ تو کی سی ہے لفظ جو ہے نا، وہ دونوں میں تعلق پیدا کرتا ہے، اس وجہ سے وہ حرف تشبیہ کہلائے گا۔ تو حرف تشبیہ کہتے ہیں وہ حروف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ آسان سی تعریف ہے، کچھ مشکل نہیں ہے۔ کہتے ہیں چند مشہور ہیں جو حروف تشبیہ، جیسا، جیسے، جیسی، ایسا، ایسے، ایسی، مثل، مانند، طرح، سا، سے، سی، کے، گویا، جوں، کا، سا، کے، سی، کی سی، یوں، آسا، مثال، شکل، برنگ وغیرہ۔ تو اس طرح مشکل لفظ کچھ اس میں ہیں لیکن آسان بھی ہیں۔ زیادہ تر مثل، مانند، طرح، گویا، جیسا، جیسی لفظ ہی استعمال ہوتے ہیں۔ تو وہ حروف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں حروف تشبیہ کہلاتے ہیں۔ اچھا جی، 5واں ہمارے پاس ہے غرض تشبیہ۔ غرض تشبیہ کہتے ہیں جس مقصد کے تحت تشبیہ دی جاتی ہے، اسے غرض کہتے ہیں۔ غرض کہتے ہیں مقصد کو ہے، تو جس مقصد کے تحت تشبیہ دی جاتی ہے وہ آپ نے بیان کرنا ہے۔ نوٹ: غرض تشبیہ کا ذکر تشبیہ میں موجود نہیں ہوتا، البتہ قرینے سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ مراد یہ کہنا چاہ رہے ہیں غرض تشبیہ پتہ نہیں چلتی کہ کون سی ہے، آپ نے اپنے طریقے سے معلوم کرنی ہے۔ کیسے؟ غرض تشبیہ ہم نے وجہ تشبیہ دیکھا تھا، دونوں میں پائی جانے والی خصوصیت، لیکن غرض تشبیہ ہوتی ہے اس تشبیہ دینے کی وجہ۔ مثال کے طور پر ہم جب یہ شعر وہ جملہ پڑھ کے آئے تھے کہ اس چشمے کا پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، تو اس کی میں غرض تشبیہ کیا تھا؟ پانی کی ٹھنڈک کو بیان کرنا۔ شازیہ پھول کی مانند ہے، تو اس میں غرض تشبیہ کیا ہوگا؟ شازیہ کی خوبصورتی کو بیان کرنا۔ تو اب ہمارے پاس نثری مثالیں اور ارکان تشبیہ کا جائزہ ہے۔ یہاں اس نے پہلے مثالیں دی ہیں اور اس کے بعد ہر رکن کو الگ الگ کیا ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں پھر بیان کرتا چلوں جو ہم پڑھ کر آئے ہیں اس کو، اور وہ یہ ہے کہ تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے مطلب ہے مشابہت پیدا کرنا، ایک چیز کو دوسری کی مانند قرار دینا۔ علم بیان کی روح سے ایک چیز کو کسی مشترک خوبی کی بنا پر کسی دوسری کے مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ تشبیہ کے لیے لازم ہے کہ جس چیز سے تشبیہ دی جائے اس میں یہ خصوصیت زیادہ ہو، اگر دونوں میں ایک جیسی ہو تو وہ تشبیہ نہیں تشابہ کہلائے گی۔ اس کے بعد ارکان تشبیہ تھے مشبہ، جس چیز کو تشبیہ دی جائے، مشبہ بہ کہتے ہیں جس چیز سے تشبیہ دی جائے، وجہ تشبیہ کہتے ہیں وہ خوبی جو دونوں میں یکساں پائی جاتی ہے، حروف تشبیہ کہتے ہیں وہ حروف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور غرض تشبیہ کہتے ہیں جس مقصد کے تحت جو ہے وہ تشبیہ دی جاتی ہے۔ اب چند مثالیں اور نیچے ان کے رکن ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ نثری مثالیں: بچے کے رخسار ریشم کی طرح نرم و ملائم ہیں۔ بچے کے رخسار ریشم کی طرح نرم و ملائم ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے مشبہ۔ مشبہ کی تعریف کیا تھی؟ جس چیز کو تشبیہ دی جائے، تو یہاں رخسار کو تشبیہ دی گئی ہے۔ اس وجہ بیٹا آپ کو اس طرح ایک جملہ آ سکتا ہے اور نیچے آپشن میں وہ پوچھ سکتا ہے کہ اس میں سے مشبہ تلاش کریں یا اس میں مشبہ بہ تلاش کریں یا غرض تشبیہ تلاش کریں یا وجہ تشبیہ، تو اس وجہ سے اس کی پریکٹس ضروری ہے، سمجھ لیں بس ایک بار۔ تو بچے کے رخسار مشبہ ہے کیونکہ اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ مشبہ بہ ہم نے پڑھا تھا جس سے تشبیہ دی جائے، تو یہاں کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ ریشم سے، تو مشبہ بہ ریشم آ گیا۔ حرف تشبیہ کی طرح، کیونکہ کی طرح درمیان میں لفظ ان کے درمیان تعلق پیدا کر رہا ہے۔ وجہ تشبیہ، دونوں میں مشترک خوبی کیا ہے؟ نرم و ملائم ہے۔ بچے کے رخسار بھی نرم ہوتے ہیں، ریشم بھی نرم ہوتی ہے، اس وجہ سے وجہ تشبیہ نرم و ملائم آ گئی۔ اور غرض تشبیہ کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ بچے کے رخسار کی ملامت کو واضح کرنا۔ یہ تھا، یعنی سارے رکن پورے ہو گئے۔ اسی طرح اگلا جملہ ہے: دلہن تو 14ویں کے چاند کی مانند حسین ہے۔ دلہن تو 14ویں کے چاند کی مانند حسین ہے۔ تو
مشبہ کیا ہے؟ جس چیز کو تشبیہ دی جائے، یا کس کو تشبیہ دی گئی ہے؟ دلہن کو، دلہن مشبہ ہو گیا۔ جس چیز سے تشبیہ دی جائے وہ مشبہ بہ کہلاتی ہے۔ تو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ جی چاند کے ساتھ، چاند مشبہ بہ ہو گیا۔ حروف تشبیہ یہاں مانند آئے گا یا کی مانند آئے گا۔ اس کے بعد وجہ تشبیہ، دونوں میں خوبی کیا ہے؟ مشترک، حسین یعنی خوبصورتی، حسن وہ آپ کا آ جائے گا وجہ تشبیہ، اور غرض تشبیہ ہے دلہن کی خوبصورتی کو بیان کرنا۔ اسی طرح اس چشمے کا پانی شہد کی طرح میٹھا ہے، تو چشمہ مشبہ ہے کیونکہ اس کو تشبیہ دی گئی ہے کس سے؟ شہد سے، تو یہ مشبہ بہ ہو گیا۔ کی طرح اس میں حروف تشبیہ ہے۔ مٹھاس وجہ ہے، دونوں میں تشبیہ دینے کی وجہ مٹھاس ہے، دونوں میں مشترک خوبی، اور غرض تشبیہ ہے چشمے کے پانی کی مٹھاس کو نمایاں کرنا۔ تو یہ تھا تشبیہ کی مثالیں۔ کل ہم شعری مثالیں بھی لیں گے اور اس کے بعد استعارے کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ حافظ بیٹا۔